اور یہ اقبال کی کتاب کا چوتھا چیپٹر یا چوتھا لیکچر ہے، جس کا ٹائٹل ہے دا ہیومن ایگو، اٹس فریڈم اینڈ امورٹیلٹی۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ریویو کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کتاب کا لکھنا یا جو اس میں سوچ ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ کسی ایک مقصد سے اقبال نے لکھی تھی، اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ایک ٹرم ہے جی، ایج آف فیتھ۔ تو یہ آپ یورپین ہسٹری پڑھیں تو اس کے اندر ایک ایرا ہے جس کو کہتے تھے ایج آف فیتھ، اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر یورپ کے اندر چرچ بڑا سٹرونگ تھا، اور چرچ اور جو کنگز یا مونرکس ہوتے تھے ان کے درمیان ایک بڑی سٹرونگ رائیولری اور ایک ٹسل چلتی تھی۔ لیکن اس ٹسل کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو یورپین ہسٹری کے اندر جو ایج آف فیتھ تھی، اس کے اندر چرچ کا ایک بڑا نمایاں کردار تھا، اور اس کے اندر جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا اسٹرگل کا تھا، وہ یہ تھا کہ نالج کے اوپر اجارہ داری کس کی ہے، کون ڈٹرمن کرے گا کہ درست نالج کیا ہے۔ اور لہٰذا جب سائنس نے ترقی کی اور سائنسدانوں نے کچھ اپنی دریافتیں کیں، تو کوئی ایسی جو دریافت ہوتی تھی جو کہ ریلیجس ٹیچنگز کے خلاف ہوتی تھی، تو اس پہ چرچ بڑا ریئیکٹ کرتا تھا۔ تو یہ ٹسل کافی چلتی رہی، اور 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر اس ساری ٹسل نے ایک نیا رنگ لیا، اور ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوا جس کو ہم ایج آف ریزن کہتے ہیں، یا ماڈرن ایرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ماڈرن ایرا کے حساب سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماڈرن ایرا کی ایپسٹیم کیا تھی۔ ایپسٹیم کہتے ہیں وہ کرائیٹیریا جس سے آپ جج کرتے ہیں کہ نالج، کہ ٹرو نالج کیا ہے، یا نالج کریٹ کس طرح ہو رہی ہے۔ اس کو ہم نالج کریٹ کرنے کے پروسیس کو اور اس کرائیٹیریا کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیم اس زمانے کی۔ تو ماڈرنٹی کی ایپسٹیم کے جو بنیادی اصول تھے وہ ذرا تھوڑے سے میں بتاؤں گا۔ پہلا کرائیٹیریا یہ تھا کہ ہیومن بینگز آر ریشنل بینگز، یعنی کہ یہ طے پایا گیا کہ انسان ریشنل ہوتے ہیں، اور ریشنلٹی کے بیسس کے اوپر جو نالج کریٹ کی جائے گی وہ انسان اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ دیٹ نالج بیسڈ آن ریزن، امپیریسزم اینڈ ریشنلٹی از ٹرو نالج۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی، اور انڈسٹریل ریولوشن آیا جس کا ویسٹ نے اور خاص طور پہ یورپ نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ اور جب یہ ریولوشن آئی تو انسان کے بارے میں جو ایک امیج تھا وہ بھی تبدیل ہوا، اور انڈیویجولزم بھی ایک فلسفی ہے جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ انسان کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے اندر انسان کے اوپر یا انسان کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی۔ انسان کی فریڈم، انسان کی ایسپریشنز کو اچیو کرنے کی جو خواہش تھی، اور انسان کے رائٹس ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوئی۔ تو یعنی کہ ایک انڈیویجول کی جو ایک سٹیٹس تھا وہ کافی ایلیویٹ ہو گیا اس سارے پروسیس میں۔ اور پھر ڈیموکریسی اور کیپٹلزم بھی کافی پروان چڑھا، اور ڈیموکریسی کا بھی اصول یہی ہے کہ ہر انسان جو کامن آدمی ہیں وہ اپنی مرضی سے ایک حکومت بنا سکتے ہیں، ان کی ووٹنگ رائٹس ہیں۔ اور اسی طرح کیپٹلزم کا جو بیسک پرنسپلز تھے وہ بھی یہ تھے کہ پرائیویٹ پراپرٹی
اور انڈیویجولز اپنی پراپرٹی اون کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک قسم کا افیکٹ تھا آف ماڈرن ایرا کا اور ماڈرنٹی کا. پھر جب اقبال کا دور آیا تو تھوڑی سی یہ سارا جو پروسیس تھا ماڈرن ایرا کا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کلمینیشن پوائنٹ پہ پہنچا، جبکہ جس کے بعد جس کے اندر کالونائزیشن اور کالونائزیشن کے ہی پروسیس کے اندر ورلڈ وارز ہوئیں. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اقبال کے ہوتے ہوئے ہوئی، اور فرسٹ ورلڈ وار کی جو تباہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو انلائٹنمنٹ یا ایج آف ریزن کا جو پورا پروجیکٹ تھا، یہ تھوڑا سا اس کی بنیادیں تھوڑی سی ہلیں. اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں اقبال نے یہ دیکھا کہ یہ ادھر اس پورے سچویشن کے اندر اقبال کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ یہ تو ساری بات ہم نے ویسٹرن ورلڈ کی ہے، لیکن اسلامک ورلڈ کے اندر بھی سچویشن کوئی اچھی نہیں تھی اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے. جبکہ ویسٹ نے تو بہت نالج ڈیولپ کیا تھا، لیکن اسلام یا اسلامک ورلڈ کے اندر ماڈرن نالج ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. تو اس ساری سچویشن کو اقبال ایک قسم کا ریڈیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اسلام کی ایپسٹیم ہمیں پتہ ہے جس کی بیسز قرآن، سنہ، حدیث اور فقہ ہے، جس کے اندر بھی اقبال یہ سمجھتے تھے کہ ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اس کتاب کا نام بھی انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام رکھا. ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اقبال یہ سمجھتے تھے یا یہ اس چیز پہ سوچ رہے تھے کہ جب اسلامک ورلڈ جب ڈیولپ کرے گی تو آیا اسلامک ورلڈ بھی وہی راستہ اختیار کرے گی جو کرسچن ورلڈ نے کیا ود ریگارڈز ٹو نالج. مطلب ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کرسچن یہ جب ایج آف ریزن آئی تو اس کے اندر جو ریلیجس نالج تھا، جو بائبل سے ڈیرائیو ہو رہا تھا، اس کو ایک قسم کا سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اس کو نالج کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہنڈر نہیں ہونے دیا گیا. سو اقبال یہ اور اس وقت کے جو حالات تھے یا جو لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب اسلامک ورلڈ جب آزاد ہوگی یا اسلام جب ڈیولپ کرے گا تو آیا اسلام کے اندر بھی یہی پروسیس چلے گا کہ ریلیجن کو ہم ایک سائڈ پہ کریں گے یا نہیں کریں گے. سو اقبال کا جو پروجیکٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال پرپوز ٹو سنتھسائز دیز ٹو ایپسٹیمز، یعنی کہ اسلام کی جو نالج تھی اور ماڈرن نالج تھی، ان دونوں کو اقبال نے سنتھسائز کرنے کی کوشش کی، ان دونوں کو آپس میں کمبائن کرنے کی کوشش کی. اور اسی لیے ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر یہ دیکھا جس کا ٹاپک ہی نالج اور ریلیجس ایکسپیرینس تھا، کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام کی جو نالج ہے وہ ماڈرن نالج کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اور وہ کہتے ہیں، یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ the only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude and appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge, even though we may be led to differ from those who have gone before us. تو یہ ساری بات اقبال کی اپروچ کو ایکسپلین کر رہی ہے. ابھی اقبال کے پروجیکٹ کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اقبال کا جو میٹا نیریٹو ہے، جو بڑا نیریٹو انہوں نے پیش کیا، وہ ایک ایگو ہڈ کے اوپر بیسڈ تھا. یہ سینٹرل تھیم تھی اقبال کی پوری فلسفی کی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ الٹیمیٹ ریالٹی کو انہوں نے اسپریچول ٹرمز میں ڈیفائن کیا، اور انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹ ریالٹی از اے ریشنلی ڈائریکٹڈ کریٹیو لائف. اور پھر جب انہوں نے نیچر کو ایگزامن کیا تو اس کے اندر بھی یہ بتانے کی کوشش کری کہ اس کا نیچر کا بھی جو ایسنس ہے وہ اسپریچول ہے. اور تیسرا
ایلیمنٹ تھا انسان، اور انسان کی بھی جو ابھی تک ہم نے ڈسکشن دیکھی ہے، اس میں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اقبال بھی انسان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو انسان کی کانشیسنس ہے اور انسان کی لائف کا فنومینا جو ہے، اس کو یہ ایک پری ایمیننس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ہیومن باڈی وچ از مٹیریل۔ تو اقبال کا جو اس پورے پروجیکٹ کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ویسٹ نے ایک انڈیویجول کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس ڈیفینیشن اور اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک اپہیول کریٹ ہوا ہے دنیا میں ان ٹرمز آف دا فرسٹ ورلڈ وار، اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا پیریڈ بھی ایسا تھا جس میں یہ لگ نہیں رہا تھا کہ جو پیس پریویل نہیں کرے گا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور یہ ہوا بھی ایسے کہ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر اقبال خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی اور جنرلی پوری دنیا کے لیے جو کانسیپٹ ایک انڈیویجول کا تھا اس کو بھی ری ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے ہیومن ایگو یا خودی کا کانسیپٹ کی بنیاد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے۔ اب جب اقبال خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے دو تین ایلیمنٹس ہیں، زیادہ بھی ہوں گے لیکن میں دو تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ڈیفائن کرتا ہوں۔ پہلا ہے میٹا فزیکل ایلیمنٹ آف خودی۔ میٹا فزیکل ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کو اقبال نے ایک اسپریچول ریالٹی کے طور پہ ڈیفائن کیا، کہ اس کا اور انسان کی جو اسپریچویلٹی ہے، انسان کا بھی جو اسپریچول ایسنس ہے، اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اقبال کی فلسفی کا میٹا فزیکل اسپیکٹ ہے آف ٹرائنگ ٹو ڈیفائن دا ہیومن سیلف۔ پھر اقبال کی خودی کا دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ ریلیجن ہے۔ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کس طرح انسانی خودی کو اور خدا کو کس طرح آپس میں کا ریلیشن شپ کیا اور کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور تیسرا اسپیکٹ ایتھیکل ہے، کہ انسان کی جو خودی ہے اس کا انسان کے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ یا انسان کی جو ایتھیکل کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ سو یہ تین امپورٹنٹ ڈیمنشنز ہیں اقبال کی کانسیپٹ آف خودی کے، جن کو آگے ہم چلیں گے تو ان کو ہم مزید دیکھیں گے۔ پھر اسٹرکچر کیا ہے ہیومن ایگو کا، یہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے دو اسپیکٹس اقبال نے ایکسپلین کیے تھے۔ ایک کہ انسان کی جو خودی ہے یہ بیسیکلی ہے ایک یونٹی، لیکن اس کے دو اسپیکٹس انہوں نے ایکسپلین کیے تھے جس کو انہوں نے ایفیشینٹ اور اپریشیٹو سیلف کہا تھا۔ ایفیشینٹ سیلف کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ یہ وہ اسپیکٹ ہے انسان کی خودی کا جو کہ انسان کو اس ٹائم اور اسپیس کے آرڈر کے اندر آپریٹ کرنے میں اور ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ اس کا انسان کے انٹلیکٹ کے ساتھ تعلق تھا۔ اور دوسرا انہوں نے اپریشیٹو سیلف کہا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ جو کہ انسان کی خودی کا کور ہے یا سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جس کو کسی حد تک وہ انٹیوشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آج اقبال کا کانسیپٹ آف خودی دیکھیں گے۔ سو پہلا اسپیکٹ ہے انڈیویجویلٹی اینڈ یونیکنیس آف دا ہیومن ایگو۔ The Quran emphasizes human individuality and uniqueness. This makes it impossible for one individual to share the burden of another and entitles him to what is due to him by his personal effort. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف انڈیویجولزم ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی ایک انڈیویجول کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ہر انڈیویجول ایک خاص انڈیویجول ہے اور یونیک ہے، یعنی کہ کوئی انسان ایک دوسرے کا نہ برڈن شیئر کر سکتا ہے نہ کچھ۔ The Quran highlights three aspects in this regard.
that human spirit is an ontological substance of the human constitution. Ontological substance کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ جو کہ ڈیوائن ایسنس سے انسان کے اندر آیا ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ورس کوٹ ہے کر رہا ہوں میں کہ when I have completed shaping him and have breathed into him of my spirit, then fall you down before him in prostration. یہ قرآن کی 15 سورہ کی 29 آیت ہے. اور اس کے اندر بھی اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جو لیٹر ایسپیکٹ ہے جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے have breathed into him of my spirit, اس کے بعد فرشتوں کو خدا نے یہ کہا کہ انسان کو سجدہ کرو. یعنی کہ کوئی ایسا ڈیوائن ایسنس انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کو کہا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو. The human being is God's representative on earth. When thy Lord said to the angels, verily I am about to place a successor on earth. یہ میں نے پوری آیت کوٹ نہیں کی, اس میں آگے بھی ہے, لیکن ریلیونٹ پارٹ یہی ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ انسان کو میں اپنے سکسیسر یا ریپرزنٹیٹیو کی طور پر میں دنیا میں اتار رہا ہوں. اور تیسرا ہے ہیومن بینگ از اے ٹرسٹی آف اے فری پرسنالٹی. ویریلی وی پرپوز ٹو دا ہیونز اینڈ ٹو دا ارتھ اینڈ ٹو دا ماؤنٹینز ٹو ریسیو دا ٹرسٹ, بٹ دے ریفیوزڈ دا برڈن اینڈ دے فیئرڈ ٹو ریسیو اٹ. Man undertook to bear it but has proved unjust, senseless. اب اس میں بھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے وہ ٹرسٹ اٹھانے کی رسپانسبلٹی اٹھائی. اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ ٹرسٹ کو بٹرے بھی کرے اگر کرنا چاہے تو, تبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں. تو خدا نے بھی انسان کو یہ ٹرسٹ دیا, انسان نے یہ ٹرسٹ ریسیو کیا, لیکن وہ اس پہ پورا نہیں اترا. پھر اگلا اسپیکٹ ہے دا نیچر آف دا ایگو. دا یونٹی آف ہیومن کانشیسنیس وچ کانسٹیٹیوٹس دا سینٹر آف ہیومن پرسنالٹی نیور بیکیم اے پوائنٹ آف انٹرسٹ ان مسلم تھاٹ. یہ ایک قسم کی اقبال کرٹیک کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو کانشیسنس ہے یا جو ہیومن کانشیسنس ہے وچ از اے یونٹی, اس کے اوپر پرانے مسلم تھنکرز نے زیادہ فوکس نہیں کیا. دا متکلمون ریگارڈڈ سول ایز اے فائنر کائنڈ آف میٹر دیٹ ڈائز ود دا باڈی اینڈ ول بی ریکریٹڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یعنی کہ جو پرانے مسلم تھنکرز تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سول کو بھی ایک فائن قسم کا میٹر کے طور پر دیکھا اور یہ کہا کہ جب انسان جیسے مر جائے گا تو سول بھی مر جائے گی اور پھر یہ ساری ریکریٹ ہوگی. یہ بھی ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس سے اقبال ایگری نہیں کرتے. دا ادر انفلوئنس آن مسلم تھاٹ کیم فرام دا گریکس اینڈ دا جوز وچ پریزنٹس اے ڈوئلسٹک سول باڈی پکچر. ابھی یہ کانسیپٹ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہیومن سول اور ہیومن باڈی یہ دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, دو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ایک ڈویلٹی ہے انسان کے اندر اور یہ کسی ایک مسٹیریس طریقے سے کمبائن ہوئی ہوتی ہے. صوفیزم ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا یونٹی آف انر ایکسپیرئنس وچ قرآن ڈکلیئرز ایز ون سورس آف نالج بسائڈز ہسٹری اینڈ نیچر. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوفیزم تھی انہوں نے یہ ایسپیکٹ آف ہیومن سیلف یا سول کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, اور اس طرح جیسے کہ یہ انسان کی جو ایک سول ہے یا کانشیسنس ہے یہ ایک یونٹی ہے اور یہ ایک ایسی ہے جو کہ نالج بھی ایکوائر کرتی ہے اور کریٹ کرتی ہے. مطلب ہے کہ انسان جو اس سے پہلے کافی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ نالج کریٹ کرنے کے دو ذریعوں کی بات ہوئی ہے. ایک سینسری نالج ہے اور ایک انٹیوشنل نالج کی بات ہوئی. اور یہ انہوں نے اقبال نے اس بات پہ کافی ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو انٹیوشنل نالج ہے
یہ ڈائریکٹلی انسان ریسیو کرتا ہے، اور اسی پروسیس کے اندر ریلیجس ایکسپیرئنس کو بھی اسی پروسیس کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا، اور یہ ایک سورس آف نالج ہے۔ The culmination of this trend is reflected in the well-known words of منصور حلاج، جس نے کہا تھا کہ I am the creative truth۔ یہ منصور حلاج کا شاید آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک بڑے مشہور مسٹک تھے، اور انہوں نے یہ جب بات کہی تو اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یہ بلیسفیمی کے کانٹیکسٹ میں آ گیا، اور پھر ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔ لیکن لیٹر آن جب لوگوں نے ان کی بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کیا تو یہ ڈٹرمن ہوا کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں، بلکہ یہ اگلا پوائنٹ دیکھیں، This is a bold affirmation of the reality and permanence of the human ego in a profounder personality. This type of experience points to yet unknown levels of consciousness. جو ہم نے پہلے دیکھا ایک ورس کے اندر دیکھا کہ بھئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی اسپرٹ انسان کے اندر انفیوز ہوتی ہے، تو اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو زیادہ کئی لوگ اس ایسپیکٹ کو زیادہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی زیادہ پروفاؤنڈ ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ صوفیز یا پروفٹس کے اندر یہ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے بیکاز آف دیئر ریلیشن شپ ود دی آلمائٹی، تو اس کو یہ اقبال ایک پروفاؤنڈر پرسنالٹی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو ابھی سائیکالوجی نے اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کیا جتنا اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ از ہیومن ایگو ریئل؟ ابھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی کانشسنس جو ہے یہ ایک انسان کی باڈی اور برین کا ایک ایپی فینومینا ہے۔ ایپی فینومینا کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈری فینومینا ہے، کہ چونکہ انسان کے اندر کیمیکل اور فزیکل پروسیسز ہیں، برین ہے، بیکاز وین دیز تھنگز آر ویل ڈیولپڈ تو کانشسنس ایک اس کا ایفیکٹ ہے۔ سو یہ ایک بریڈلے کی کتاب ہے۔ بریڈلے ان ہز بک اپیئرنس اینڈ ریئلٹی فائنڈس دیٹ دا سول انفیکٹڈ بائی نیومرس irreconcilable contradictions such as unity and diversity, change and permanence, and thus concludes that it is a mere illusion، کہ سول انفیکٹ ہوئی ہے ڈفرینٹ قسم کی کانٹرڈکشنس کی وجہ میں، جس میں اب چینج بھی ہے، پرماننس بھی ہے، یونٹی بھی ہے، ڈائیورسٹی بھی ہے، اور چونکہ یہ اپوزنگ کانسیپٹس ہیں، یہ کانٹرڈکٹری کانسیپٹس ہیں، اس لیے جس چیز کے اندر کانٹرڈکشنز ہوں گی وہ ریئل نہیں ہو سکتی۔ اس بیسس کے اوپر اس نے سول کو ایک illusion کے طور پہ کہا۔ But despite finding the ego in a state of confusion between opposing dualities, he had to concede that in some sense ego is an indubitable fact۔ حالانکہ اس نے ایگو کو ایک قسم کا illusion کے طور پر کہا، لیکن پھر بھی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ کوئی نہ کوئی یہ ایسا فیکٹ ہے۔ انڈیوبیٹیبل کا مطلب ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کہ انسان کی ایگو ایک انڈیوبیٹیبل فیکٹ ہے۔ فار اقبال دیز اپوزنگ ڈویلٹیز کنسسٹ آف لارجر ہولز، آلسو ہیومن تھاٹ از ریلیشنل ایز اٹ ریکگنائزز ون ایسپیکٹ ان ریلیشن ٹو اندر۔ اب اقبال کی سوچ یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے یہ ریلیشنل ہے۔ ریلیشنل کا مطلب ہے کہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی نسبت سے سمجھتے ہیں، ہم حق کو جھوٹ کی نسبت سے سمجھتے ہیں، ہم اچھائی کو برائی کی نسبت سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھائی اور برائی جو ایکسٹریمز ہوتی ہیں یہ ایک یونیفائڈ ہول ہے، اور انسان کی سوچ ریلیشنل ہے، اس لیے یہ اتنی ڈویلٹیز اس طرح ہیں نہیں ہیں جس طرح کہی جا رہی ہیں۔ It is also in the nature of the human ego to aspire for unity that is more effective, balanced and unique، کہ ہر انسان کا یا انسان کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو افیکٹو، بیلنسڈ اور یونیک بنائے۔
یہ ایک ایسپریشن ہے ہیومن ایگو کی. نیکسٹ از یونٹی. The human ego reveals itself as a unity of mental states which exist with each other as a complex whole called mind. اب یہ بات ہم نے پہلے بھی کافی ڈسکس کی ہے کہ جو انسان کی مینٹل سٹیٹس ہیں یہ ایک یونیفائڈ ہول کے طور پر ہوتی ہیں. This unity is different from the unity of a material thing. In it, time, feelings, ideas, events coexist together. جیسے فزیکل انوائرمنٹ کے اندر چیزیں اسپیس کے اندر ڈسپرس ہو جاتی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن مائنڈ کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی ہی از کالنگ اٹ اے یونٹی. یہ سب کو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک یونیفائڈ ہول کے اندر. Ego is not bound by space and serial time. This means that while an event is stretched out in physical space and serial time, it gets concentrated in ego's duration. یہ اسپیکٹ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی جو کلیکٹیو ایکسپیرئنس ہے جس کو ڈیوریشن کہا تھا، اس کے اندر تمام چیزیں، تمام واقعات، تمام ٹائم اسپین جتنا گزرا ہوا ہوتا ہے وہ سارا کانسنٹریٹڈ فارم میں انسان کی کانشیسنس میں یا ڈیوریشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو انسان ہر وقت انسٹنٹینیسلی ایکسیس کر سکتا ہے. پھر نیکسٹ از پرائیویسی آف دا ایگو. فیلنگس اینڈ ڈیزائرز ایگزسٹ ان این ایگو. Their satisfaction gives enjoyment primarily to the ego only. مطلب ابھی ہیومن ایگو کی پرائیویسی کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی فیلنگز، ڈیزائر ہر آدمی کی انڈیویجول ہوتی ہیں اور ان کی سیٹسفیکشن اسی آدمی کو پرائمریلی سیٹسفائی کرتی ہیں. We can know and sympathize with the pain of another ego, but we cannot feel it in the same manner and intensity. یہ بات بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. The feelings, preferences, resolutions and judgments of an ego are exclusively his. Even the ultimate ego will not choose or judge for the human ego when more than one courses of action are open. مطلب ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہر انسان اپنے ایکشنز کا رسپانسبل ہے، اسی کا وہ ایڈوانٹیج بھی لے گا اور اسی کا وہ نقصان بھی اٹھائے گا. An ego recognizes an event, things or place with reference to its past, not by the past of another ego. یعنی کہ یہ بات بھی کافی حد تک سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ہر ایک آدمی کا ایک اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہے، وہ ہر چیز کو اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کے ریلیشن سے ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ریکگنائز کرتا ہے. کسی اور کوئی انسان کسی دوسرے کے ایکسپیرئنس سے اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ ایک پرائیویسی ہے ہیومن ایگو کی. It is this uniqueness and interrelationship of our mental states that we express by the word I am, which presents a great problem to psychology. What is the nature of this I am? تو یہ بھی ایک کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ فلسفی میں ہمیشہ سے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جس کے اندر فلاسفرز نے ڈفرینٹ ایراز کے اندر یہ کویسچن کیا کہ انسان ہے کیا یا میں کیا ہوں. تو یہ اس کے اوپر آگے بات ہوگی. The nature of I am. According to Imam Ghazali, ego is a simple, indivisible and immutable soul substance entirely different from mental states. It is not affected by the mental states nor by time. یہ امام غزالی کا کانسیپٹ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہیومن سول ایک ان چینجنگ اسپریچول سبسٹنس ہے جس کے اوپر نہ اس کو ٹائم افیکٹ کرتا ہے نہ اس کو مینٹل سٹیٹس افیکٹ کرتی ہیں. اب وہ مینٹل سٹیٹس کا اس سول جو کہ ان چینجنگ ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے یہ بتاتے ہیں.
Our mental states are related to the soul as qualities to this simple substance which in itself persists unchanged. یعنی کہ غزالی نے یہ کہا کہ انسان کی جو مینٹل سٹیٹس ہیں یہ ایک طرح کی کوالٹیز ہیں اس سول سبسٹنس کی جو کہ ان چینجنگ ہوتا ہے. یہ غزالی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہ. ابھی کانٹ کی بات کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو کانٹ, the I think that accompanies every thought is just a formal condition of thought, which means that soul does not have an ontological reality. یعنی کہ ایمینول کانٹ نے یہ کہا کہ یہ صرف یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آئی تھنک اباؤٹ اینی, جو جب بھی کوئی ہم بات ایکسپریس کرتے ہیں اور ہم آئی تھنک یا آئی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فارمل بات کرنے کا یا بات ایکسپلین کرنے کا ایک فارمل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی آنٹولوجیکل ریالٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. He however acknowledges the existence of a mind capable of perception and conception that transcends the human brain. حالانکہ یہ بات ایک کہی تھی لیکن آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ کہ انسان کی جو ایبیلٹی آف پرسیونگ اور کنسیونگ تھنگز ہے یہ اس کا ڈائریکٹلی برین کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ برین کو بھی ٹرانسینڈ کرتی ہے چیز. یعنی کہ کسی حد تک کانٹ نے بھی یہ مانا کہ کوئی نہ کوئی ہیومن کانشسنس بھی کوئی ایک سیپریٹ چیز, ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے. آگے کہتے ہیں یٹ کانشیس ایکسپیرئنس از دا اونلی روڈ تھرو وچ وی کین ریچ دا ایگو اف ایٹ آل. According to William James, consciousness is a stream of thought, a conscious flow of changes with a felt continuity. ابھی ولیم جیمز کا کانسیپٹ تھوڑا سا ایکسپلین کیا, جس نے یہ کہا کہ یہ ایک اسٹریم آف تھاٹ ہے جو کہ انسان جس کی ایک کنٹینیوٹی ہے اور انسان اس کو فیل کرتا ہے اپنی تھاٹ پروسیس کو. ایک کنٹینیوس تھاٹ پروسیس ہے جس کی ایک کنٹینیوٹی ہے اور جس کو انسان فیل بھی کرتا ہے, محسوس کرتا ہے. He further suggests that every unit of experience, whether thought, event or feeling, is a unity. The present experience appropriates the past experience and so on. This is the ego. اب اس نے یہ کہا کہ یہ ہر ایکسپیرئنس, ہر تھاٹ, ہر چیز ایک یونٹ کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ انسان کا جو پاسٹ ہے اس کو وہ اس کو ایبزارب کرتا رہتا ہے, اور یہ ساری جو چیز ہے اس کو اس نے ایگو کہا. اقبال ڈس ایگریز ود دس یونٹ بائی یونٹ فلو آف کانشیس ایکسپیرئنس. کانشیس ایکسپیرئنس از اے کنٹینیوس اینڈ سیملیس فلو ایگریگیٹنگ ود ان دا ایگو. یہاں پہ اقبال صرف اس بات کو تھوڑا سا ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہم ایٹامک کہتے ہیں نا, ایک ایٹم ہے, ایک یونٹ ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونٹ بائی یونٹ جو ایکسپیرئنس ہے یہ اس طرح نہیں ہے, یہ ایک کنٹینیوس اور سیملیس فلو ہے. سیملیس فلو کا مطلب ہے جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی جوائنٹس نہیں ہوتے یا سیگریگیٹڈ نہیں ہوتی. تو یہ ایک کنٹینیوس ایک فلو ہے آف ایکسپیرئنس کا جو کہ انسان کی ایگو کے اندر ایگریگیٹ کر رہا ہوتا ہے, اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پوری بات نہیں ہے, اس کو آگے اقبال مزید ایکسپلین کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کانسیپٹ آف ایگو کو کس طرح ڈیفائن کیا یا وہ کیا کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایگو از مچ مور دین جسٹ این ایگریگیشن آف کانشیس ایکسپیرئنس. یہ جو پہلی بات کی تھی کہ یہ صرف ایک ایگریگیشن نہیں ہے, اس سے زیادہ کچھ ہے. It is a conscious, dynamic and spiritual core of the human being which changes as it absorbs conscious experience. Rather, it is partially responsible for and formative of this conscious experience. یعنی کہ یہ صرف ایک پیسیو ایگریگیشن نہیں ہے ہیومن کانشسنس, یہ ڈائنامک ہے اور یہ اسپریچول کور ہے انسان کی بینگ کا, جو کہ ہر ایکسپیرئنس کے ساتھ چینج ہوتی ہے.
یعنی کہ جو بات غزالی نے کہی تھی اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان کی جو کانشسنس ہے، سول ہے یا سیلف ہے، جب یہ ایکسپیرینس گین کرتی ہے تو یہ اپنے آپ کو چینج کرتی ہے اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک پیسیو اینٹی نہیں ہے. انسان جو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے یہ پارشلی رسپانسبل ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کا، وہ خود اس ایکسپیرینس کو کریٹ کر کے ریسیو کر رہا ہوتا ہے. The life of the ego is a kind of tension caused by the ego invading the environment and the environment invading the ego. یعنی کہ انسان کی جو خودی ہے یا ہیومن ایگو ہے، اس کو انوائرمنٹ انویڈ کر رہی ہے. انویڈ کا مطلب ہے کہ اس سے بہت سارا فیڈ بیک لے رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایگو بھی انوائرمنٹ کو بھی انویڈ کر رہی ہے. So it's a two-way thing that he is trying to suggest with regards to ego's activity. The ego is present within this arena of mutual invasion as a directive energy and is continuously reformed and disciplined by its own conscious experience. یعنی کہ ہیومن ایگو اس ارینا، جس کو یہ ٹائم اینڈ اسپیس آرڈر کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ارینا ہے، اور اس کے اندر ایک ڈائریکٹیو انرجی کے طور پر آپریٹ کر رہی ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والے ایکسپیرینس کے ساتھ جو انسان کی ایگو ہے وہ ڈسپلن بھی ہوتی ہے اور چینج بھی ہوتی ہے. The Quran says, "And they ask thee of the soul, say, the soul proceeds from my Lord's Amr, but of knowledge only a little to you is given." ابھی یہ جو ورڈ امر ہے اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. امر کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن. تو یہ جو پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ ڈائریکٹیو انرجی کے طور پر کام کرتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ خدا کے بھی کہ کریٹیو پروسیس کے دو طریقے آگے آئیں گے، اس میں سے ایک امر ہے. The Quran describes creation in two words, amar which is direction and khalq which is creation. The Quran says, "To him belongs creation and direction." یعنی کہ یہ دو ایسپیکٹس ہیں خدا کی کریشن میں، جس میں چیزیں کریٹ بھی ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈائریکشن بھی ہے. اٹ از موونگ ٹورڈس. سو یہ دو ایسپیکٹس ہیں خدا کے کریٹو پروسیس کے جو یہاں ایکسپلین ہوئے ہیں. فرام دا ابو ورس وی کنکلوڈ دیٹ دی اسینشیل نیچر آف دا ایگو از ڈائریکٹیو اینڈ اٹ پروسیڈس فرام دا ڈائریکٹیو انرجی آف گاڈ. یعنی کہ جو پچھلی ورس، اس سے پچھلی جو ورس کوٹ ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا نا کہ دا سول پروسیڈز فرام امر، تو اسی کو آگے یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں. دا قرآن سیز، ایوری مین ایکٹس آفٹر ہز اون مینر بٹ یور لارڈ ویل نوز ہو از بیسٹ گائیڈیڈ ان ہز پاتھ. اس کے اندر جو ورڈ نوٹ کرنے والا وہ ایکٹ ہے، کہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، اپنی ول سے ایکٹ کرتا ہے، اپنے ڈیزائن کو پورا کرنے کے لیے ایکٹ کرتا ہے. اب وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. This means that a man's real personality is not a thing, it is an act. The whole conscious experience is a series of acts mutually referring to one another and held together by the unity of directive purpose. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوپننگ سینٹنس ہے پریفیس کا، اس میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ قرآن emphasizes deed more than the idea. تو اس بات کو یاد کریں، اس کو یہاں ریلیٹ کریں. یہاں وہ چیز ایکسپلین ہو رہی ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے یا انسان کی جو ایگو ہے یہ ایکشن سے بنتی ہے. It is a collection of acts. It is not a thing, rather it is a collection of his acts.
اور ان سارے ایکٹس کے اندر ایک یونٹی ہوتی ہے جو کہ انسان کی ایمبیشن یا اس کا جو پرپز ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پرپز ضروری نہیں ہے کہ کانشیس ہو، سب کانشیس بھی ہوتا ہے. An ego embodied in a person thus cannot be perceived as a thing in space or a set of experiences in temporal order. Rather, it is interpreted, understood, and appreciated by its judgments, actions, will, attitudes, aims and aspirations. یعنی کہ یہاں پہ ابھی وہ ایک کمپریہنسو بات کر کے بتا رہے ہیں کہ ایگو ایک پیسیو چیز بھی نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے اس کے ڈائمینشنز ہیں جس کو انہوں نے بتایا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ ایک ہیومن ایگو کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اب اگلی بات جو پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن آئی تھی کہ دا ریلیشن شپ آف ایگو اینڈ دا باڈی. ڈیکارٹ تھاٹ دیٹ سول اینڈ باڈی آر ٹو تھنگز انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر بٹ سم ہاؤ مسٹیریسلی یونائٹیڈ. ڈوئل سول پکچر کی پہلے بات ہوئی تھی، اسی کی آگے ایکسپلینیشن ہے ابھی کہ یہ کچھ لوگ، یہ ڈیکارٹ تھا وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں بٹ سم ہاؤ دے آر مسٹیریسلی یونائٹیڈ ود ان دا ہیومن بینگ. If it is assumed that matter and soul are independent yet mysteriously connected, then both have to be viewed running parallel to each other, and change in one affects a corresponding change in the other due to some pre-established harmony. ابھی یہ کمنٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، یہ جو ڈویلٹی والی بات پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ڈویلٹی سمجھیں اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیرلل دو چیزیں ہر انسان کے اندر، اس کی باڈی اور اس کی سول ایک قسم کا پیرلل چل رہی ہیں، اور جب ایک کے اندر کوئی چینج ہوتی ہے تو کسی مسٹیریس کنیکشن کے تحت وہ دوسری چیز کو چینج کرتی ہے. یعنی کہ اس قسم کا ریلیشن شپ یا یہ پکچر سامنے آ رہی ہے. دس کانسیپٹ آف پیراللزم اینڈ مسٹیریس انٹریکشن از آلسو unsatisfactory, as we cannot determine how this interaction takes place and whether it is the soul or the body that initiates action. کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ انسیٹسفیکٹری ہے کیونکہ ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ یہ جو مسٹیریس انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بھی ڈٹرمن کرنا مشکل ہے کہ باڈی ایکشن انیشیٹ کر رہی ہے یا سول ایکشن انیشیٹ کر رہی ہے. ہیومن ایکٹ از سنگل اینڈ انڈیویزبل. اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ڈیمارکیٹ دا شیئر آف دا باڈی اینڈ دیٹ آف دا مائنڈ. کہ ہیومن ایکشن جو ہوتا ہے وہ انڈیویزبل ہوتا ہے. یو کانٹ ڈیوائڈ اٹ بٹوین دا باڈی اینڈ دا سول. اور یہ بھی آپ ڈیمارکیٹ نہیں کر سکتے کہ باڈی اور سول کا بیچ میں شیئر کتنا ہے کسی بھی ایکشن میں. We have seen that the body is not a thing situated in a void, rather it is a system of events or acts. Similarly, the ego is also a system of acts. This, however, is not to obliterate the distinction between them, it is meant to bring them closer together. یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ساری کائنات جو ہے اٹ از اے سسٹم آف ایونٹس. ٹھیک ہے، میٹر ایوری تھنگ از اے سسٹم آف ایونٹس. تو اسی کانسیپٹ جو کہ ایک فلاسفر وائٹ ہیڈ کا کانسیپٹ تھا نا کہ یہ سارا سسٹم جو اٹ از اے سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ ایونٹس، اسی بات کو ذرا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہیومن باڈی بھی ایک سسٹم آف ایونٹس ہے. اسی طرح پہلے کہا کہ سول بھی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ سسٹم آف ایکٹس ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سسٹم آف ایونٹس ہیں اور ایکٹس ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈسٹنکشن ہم ختم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، صرف میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے. باڈی از accumulated ایکشن اور ہیبٹ آف دا ایگو, thus cannot be detached from it. In other words, it is the physical dimension of the ego. یعنی کہ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر پرائمیسی ایگو کی ہے اور باڈی از دا فزیکل ایسپیکٹ آف فزیکل ڈائمینشن آف دا ایگو. پھر واٹ دین از میٹر؟
a colony of egos of a lower order out of which emerges an ego of higher order when their association and interaction reaches a certain degree of coordination. یہ بات بھی پچھلے لیکچر میں بھی شاید ڈسکس ہوئی تھی، جس میں یہ کہا تھا کہ جو کریٹیو انرجی ہے وہ ایگو سے ایگو ہی پروسیڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہا تھا کہ ایگو چونکہ ایک اسپریچول اسپیکٹ ہے تو اس کی جو فزیکیلٹی ہے وہ ایک کوالٹی ہے جو کہ اس اسپریچول چیز کے اوپر امپوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس قسم کی ایکسپلینیشن دی تھی کریٹیو، جب ہم کریٹیونیس آف گاڈ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. تو اسی بات کو یہ پھر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو لوور آرڈر ایگوز ہوتے ہیں، جس کو آپ ایٹمز کہہ سکتے ہیں، وہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہائر آرڈر آف ایگوز اس میں سے ایمرج کرتی ہیں. اور یہ آپ جتنا بھی آپ نیچر کے اندر جو آپ گروتھ اور ڈیکے کا جو آپ پروسیس دیکھیں گے، اس کو اگر آپ ویژولائز کریں تو آپ کو اسی طرح نظر آئے گا کہ دیر از این ایگریگیشن آف میٹر، ایٹمز آف میٹر، دے کمبائن ٹوگیدر اینڈ دین تھنگز گرو. اینڈ دس ایگریگیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہر لیول کے اوپر گرو کرنے سے وہ چیز زیادہ ڈیفائن اور بہتر چیز نکلتی ہے. The fact that the higher emerges from the lower does not rob the higher of its worth and dignity. It is not the origin of the thing that matters, rather it is the capacity, significance and the final reach of the emergent that matters. So اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز جو گرو کرتی ہے وہ اگر بڑی لوور فارمز میں گرو کر رہی ہے تو اس کی ورتھ اور ڈگنیٹی کو آپ ڈیمین نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جو ایمرجنٹ چیز ایمرج کر رہی ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیپیسٹی، سگنیفیکنس اور فائنل ریچ کیا ہے. دیٹ از واٹ کاؤنٹس. تو اس کو آپ مطلب ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن کے گروتھ پروسیس کو بھی اگر آپ اس کا ریلیٹ کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. Even if we regard the basis of soul life as purely physical, it by no means follows that the emergent can be evaluated mechanistically from what has conditioned its birth and growth. یعنی کہ کسی بھی چیز کا اگر آپ ڈیولپمنٹ یا گروتھ پروسیس دیکھیں تو وہ پہلے ایک لوور فارمز آف فزیکیلٹی میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ گرو کر کے چیز ایک ریفائنڈ فارم کے اندر یا ریفائنڈ چیز کے اندر سامنے آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پروسیس ہے گروتھ کا یہ بھی ایک میکینیکل پروسیس نہیں ہے. جو چیز ایمرج کرے گی دیٹ کوڈ بی مچ مور دین فرام ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. The concept of emergent evolution teaches us that the emergent is an unforeseeable and novel fact on its own plane of being and cannot be explained mechanistically. یہ اسی بات کو الیبریٹ کر رہے ہیں. ایمرجنٹ ایوولوشن بھی ایک کانسیپٹ ہے ایوولوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز ایمرج کر رہی ہے وہ اس کو آپ میکینیکلی دیکھ کے آپ فائنل چیز تک کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے اندر ایک انفورسیبل اور ناول ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ انیشلی آپ پرسیو نہیں کر سکتے. Nor can we say that the initial stage of being is purely physical, incapable of evolving into a creative synthesis we call life, and needing a transcendent deity to impregnate it with the sentient and mental. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر کسی بھی چیز کی یا انسان کی گروتھ کو آپ دیکھیں تو انیشلی اگر یہ فزیکل فارم میں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو فزیکل فارم ہے
اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو گرو کر کے اور ایک لائف فارم میں لے آئے. اس کو کوئی یہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسینڈنٹ ڈیٹی، ایسے نہیں ہے کہ ایک چیز گرو کر رہی ہے اور ایک ڈیٹی جو کہ ٹرانسینڈنٹ ہے وہ وہاں سے اس کو امپریگنیٹ کر رہا ہے ود ایکسٹرنلی امپریگنیٹ کر رہا ہے انٹو سم تھنگ سینٹینٹ. ہر چیز کے اندر ایک اسپریچویلٹی ہے اور وہ اندر سے ہی گرو کرتی ہے. کیوں جی یہ ذرا تھوڑی سی بات ذرا ڈیفیکلٹ ہے، اگر اس میں کوئی ہے آئی کین ایلیبریٹ مور. The ultimate ego that makes the emergent emerge is immanent in nature and is described by the Quran as the first and the last, the visible and the invisible. یعنی کہ یہ ورس آپ کو یاد ہوگی، یہ ورس ہم نے جب سیکنڈ چیپٹر پڑھا تھا تو اس کی تھیم تھی، یہ سینٹرل تھیم تھی یہ ورس. نہیں سورہ ملک نہیں ہے، یہ سورہ حدید کی تیسری آیت تھی. اور اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ اقبال کا یہ ہے کہ نیچر کے اندر ایمننٹ ہے خدا کی ذات. ڈیوائن ریالٹی از ایمننٹ ان نیچر. اسی لیے جو چیز جیسے گرو کر رہی ہے وہ اندر سے ہی گرو کرے گی، اسی کے اندر سے ہی اس کے اندر لائف اینڈ کانشیسنیس ول ڈیولپ فرام ود ان اٹ. It is not a transcendent deity who is going to impregnate it with life and consciousness. This is the point, یا یہ concept ہے اقبال کا. تو یہاں پہ آج ختم کرتے ہیں جی. ابھی اس کے اندر کوئی اگر ساری چیز کے اندر کوئی اگر کوئی بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو